کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے. شاید کرونا بھی وارننگ ہے بے ایمان اور دھوکہ دینے والوں کے لیے. شعبان اور رمضان کے بابرکت مہینوں میں مذہب فروشوں کا کاروبار آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جانا تھا. مدینہ اور کربلا کے نام پر کاروانوں کے سالاروں نے اربوں روپے بٹورنے تھے. ذاکرین، شعرا، نوحہ خان، منقبت خان، ماتمی سنگتیں اور نعت خانوں نے ان ایام میں بڑا کمانا تھا. قافلہ سالاروں نے زیارات کے لیے اسپیشل پیکیجز تیار کر رکھے تھے. بانیان مجالس نے بڑے سے بڑے ذاکرین، تبرکات، سیکیورٹی اور انتظامات پر ان گنت پیسہ خرچ کرنا تھا. در و دیوار پر اور اخباروں میں اپنی رنگین تصاویر کے ساتھ مجالس و محافل کے اشتہار لگوانے تھے. محفلوں میں شرکت کرنے والوں نے بانیان کو اپنی شکلیں دکھانی تھی کہ ہم بھی آئے تھے آپ کی دعوت پر. مگر یہ کیا ہوا؟ اس دفعہ تو کورونا وائرس نے سارا دھندا ہی چوپٹ کر دیا. رب العزت کے بندوں کو لوٹنے کی ساری تدبیریں اور منصوبہ بندی خاک میں ملا دی گئی. یہ کیا وبا آئی جس سے ہمارا دھندا ہی بند ہو گیا؟ نہ حکومت دشمن، نہ کوئی مخالف دہشت گرد تنظیم. اب کس پر الزام دھریں، کس سے لڑیں، کس تنظیم پر الزام لگائیں اور کس مولوی کو برا بھلا کہیں؟ جب کوئی اور ذمہ دار نہیں تو کیا اس دفعہ مذہبی تقریبات، ذکر کی محفلیں اور عزاداری پر جو مصیبت آئی ہے، کیا اس کے ذمہ دار ہم خود ہی تو نہیں؟ خدا کا اصول ہے کہ شکر پر نعمت میں اضافہ کرتا ہے اور کفران نعمت پر نعمت کو واپس لے لیا کرتا ہے. تو کیا وہ اس نعمت کو ہم سے واپس لے رہا ہے؟ مجالس بند، محافل بند، حتیٰ کہ حرم اور زیارات بھی بند. کیا ہم نے کفران نعمت کیا ہے؟ کہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ اس لیے بند ہے تاکہ تم بند کرو زیارات کے نام پر زائرین کو دھوکے دینا، بند کرو زیارات پر آ کر مرغن غذاؤں اور پرتعیش ہوٹلوں کے پیچھے بھاگنا، بند کرو ایک مجلس پڑھنے کے لاکھوں روپے لینا، بند کرو بغیر علم کے ممبر پر آ کر اس کی توہین کرنا، بند کرو سوز کے نام پر راگ اور نری موسیقی سنانا، بند کرو بے علم ذاکرین کو منہ مانگے پیسے دے کر ممبر پر بٹھانا، بند کرو ایک ایک جشن میں منقبت خانی کے لاکھوں روپے لے کے ڈرامے بازیاں کرنا، بند کرو محفلوں اور مجالس حسین میں رسماً شرکت کرنا، بند کرو مجالس و محافل میں عبادت کے بجائے تعلقات بنانے اور نبھانے کے لیے شریک ہونا، بند کرو زیارتیں نکال کے ان پر چڑھاوے چڑھانا اور ان چڑھاووں پر لڑنا، بند کرو زیارات کے سامنے آنسو بہانے کے بجائے سیلفیاں بنانا، بند کرو ماتم اور زیارتوں کی فیس بک پر تصاویر لگانا، بند کرو ذکر محمد و آل محمد کو بیچنا. ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. وہ کریم ہے، وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے. 1400 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ سلسلے اس طرح معطل ہوئے ہوں. سوچنا ہوگا کہ بحیثیت مجموعی ہم سے غلطی آخر ہوئی کیا ہے. یہ وقت ہے کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں. نعت خوانی اور عزادار سید الشہداء کو کاروباری رسم و رواج، کھیل تماشا بنانے کے بجائے عبادت سمجھ کے بپا کریں. اس کے تقدس اور مقصد کو سمجھیں. جیبیں بھر کے اور لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کا مقصد پامال نہ کریں. دین کو خلوص نیت اور احترام و تقدس سے غرض ہے. آج اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں تو یہ نعمت ہمیں واپس مل سکتی ہے. حیرت اس چیز کی ہے کہ مساجد اور تمام عبادت گاہیں بھری رہتی تھیں. شہر شہر اور ہر دروازے پر تبلیغی دین کی تبلیغ میں مصروف رہتے تھے. اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ اور محمد و آل محمد کو مانتے تو کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، کہیں یہ وقت بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے.